بہت بہت برس پہلے کی بات ہے۔ میں لوہاری چوک سے گزرا تو بینک کے باہر اس کی موٹر بائیک کھڑی تھی، اور اس کی بائیک یہاں ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ علیل تھا اور 15 دن کی رخصت پر تھا۔ میں نے کہا پتہ کرنا چاہیے۔ اندر گیا تو وہ ایک رجسٹر پر جھکا ہوا تھا جس کا عکس اس کی اینک کے شیشوں پر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ عجیب شخص ہے، مجھے پیغام بھیجوایا کہ میں بے حد بیمار ہوں اور آ کے مل جاؤ ورنہ ملیں گے اگر خدا لایا، اور اب یہاں ڈیوٹی دے رہا ہے اور خاصا صحت مند دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ عالم استغراق میں سر جھکائے رجسٹر کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایک زوردار کھنگورا مارا جس کی آواز سن کر بینک میں نقد رقم لینے والے چوکنے ہو گئے اور دیگر اسٹاف نے مجھے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، لیکن قاضی راشد جاوید احمد رجسٹر پر جھکا رہا۔ تب مجھے شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس رجسٹر کے اندر کچھ گرم قسم کی تصویریں ہیں جنہیں وہ چوری چھپے دیکھ رہا ہے اور بے حد لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی کھڑا ہے اور کون کھڑا ہے۔ لیکن رجسٹر پر اندراج شدہ رقوم کے ہندسوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، برادرم تم بیمار تھے، چھٹی پر تھے، اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک ایسے شخصی طرح ناگواری سے سر اٹھایا جو اپنی محبوبہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو اور اسے ڈسٹرب کر دیا گیا ہو، اور بولا، یار چونی گم ہو گئی ہے، اور پھر رجسٹر پر جھک گیا۔ اتنی دیر میں بینک کے مرزا صاحب جو اپنی فقرے بازی پر مشہور ہیں ادھر آ نکلے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے پوچھا، مرزا صاحب یہ آج راشد کو کیا ہو گیا ہے، بات ہی نہیں کرتا؟ انہوں نے سنجیدہ ہو کر کہا، چونی گم ہو گئی ہے، اور ایک عدد کسٹمر کو اٹینڈ کرنے چلے گئے۔ راشد حسب سابق بال پوائنٹ ہاتھ میں پکڑے رجسٹر کے صفحات پلٹ رہا تھا اور ایک عالم فراموشی میں تھا۔ بینک کا چپراسی بھی مجھے جانتا تھا۔ اس نے میرا حال چال پوچھا۔ میں نے کہا، میں تو ٹھیک ہوں، مگر یہ بھائی صاحب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس پر چپراسی نے بھی سنجیدگی سے کہا، چونی گم ہو گئی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ پورا اسٹاف گرمی کی وجہ سے شاید چل گیا ہے، یا پھر کسی سازش کے تحت مجھے چھیڑا جا رہا ہے۔ برانچ کے مینیجر صاحب کچھ چیک ہاتھ میں لیے ادھر سے گزرے تو سلام دعا کے بعد انہوں نے بھی یہی خبر سنائی، چونی گم ہو گئی ہے۔ ہر 4-5 منٹ کے بعد اسٹاف کا کوئی نہ کوئی ممبر نعرہ لگاتا، اور کیوں بھائی مل گئی چونی، اور راشد سر ہلا کر پھر رجسٹر میں گم ہو جاتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد راشد کی اینک کے شیشوں میں ایک چکا چوند ہوئی۔ وہ اٹھا اور اپنی مختصر چھاتی کو ایک گوریلے کی طرح پیٹتے ہوئے نعرہ لگایا، او مل گئی، او مل گئی۔ اس پر تمام اسٹاف ممبران بھاگم بھاگ کرسیاں پھلانگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور باری باری بغل گیر ہو کر اسے مبارکباد دینے لگے۔ اس خوشی میں چائے منگوا کر پی گئی۔ جب یہ افراتفری ختم ہوئی تو راشد نے میری طرف دیکھا اور حیران ہو کر کہنے لگا، شاہ جی آپ کب آئے؟ کمال ہے، کھڑے کیوں ہو؟ وہ بیٹھ جاؤ نا۔ میں بیٹھ گیا اور پھر اس مرد ناداں سے پوچھا، بھائی یہ کون سی چونی تھی جو گم ہو گئی اور اب مل گئی ہے تو کہاں ہے؟ اور پھر تم تو بیمار تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس پر اس نے داستان چونی بیان کی۔ کہنے لگا، وہ گھر سے دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، واپسی پر سوچا کہ اتنے عرصے سے بینک میں دوستوں سے ملاقات نہیں ہوئی تو ذرا سلام دعا کر لوں، اور یہاں آیا تو معلوم ہوا کہ پچھلے 3-4 روز سے کھاتے کی کتاب میں چونی کا فرق آ رہا ہے۔ یہاں کے یاروں نے بہت زور مارا لیکن چونی پوری نہ ہوئی۔ مجھے اگرچہ بخار تھا اور چھٹی پر تھا، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بینکر کو آپ کہیں کہ ٹوٹل پورا نہیں ہو رہا تو وہ اطمینان سے گھر چلا جائے۔ چنانچہ صبح سے حساب کر رہا تھا اور فرق نکال لیا ہے۔ اگر نکال نہ سکتا تو رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ بینکوں کے لوگ بھی عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ ان کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک عارضی جس میں ان کے بال بچے ہوتے ہیں، اور دوسرا بینک جس میں ان کے رجسٹر اور کھاتے رہتے ہیں، اور اس گھر سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر بینکنگ آورز کے بعد آپ کو کسی بینک کے اندر وقت گزارنے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بینک والے بہترین فقرے باز ہوتے ہیں۔
جہاں ان کا قلم چلتا ہے وہاں ان کی زبان بھی چلتی ہے۔ راشد کی برانچ میں ایک مرزا صاحب بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، لیکن زبردست شرارتی۔ یوں ہوتا ہے کہ کوئی صاحب جلدی جلدی اپنا حساب ختم کر کے رجسٹر پر لکھ رہے ہیں اور مرزا صاحب قریب جا کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ وہ صاحب وعلیکم السلام بڑبڑاتے ہیں اور اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔ تب مرزا صاحب ہاتھ آگے بڑھا کر کہتے ہیں او یار ہاتھ تو ملا لو۔ وہ صاحب مجبوراً سر اٹھا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور اتنی دیر میں ٹوٹل بھول چکے ہوتے ہیں۔ دوبارہ ٹوٹل شروع کرتے ہیں تو کہیں اور سم سے کوئی لطیفہ کان میں پڑتا ہے۔ بینک کے لوگوں کی تنخواہیں کام کی نسبت بہت قلیل ہیں، پھر بھی بہت کم لوگ بینک چھوڑ کر کسی دوسری جگہ ملازمت کرتے ہیں۔ یہ اپنے ہی خون کے ذائقے میں خوش رہتے ہیں اور ویج بورڈ ایوارڈ کے انتظار میں بوڑھے ہو کر فوت ہو جاتے ہیں۔ گلبرگ 3 کے ایک بینک میں داخل ہونے پر مینیجر صاحب باقاعدہ استقبال کے لیے آتے ہیں۔ بل جمع کرانے کے لیے آنے والوں کے لیے اسٹاف نے اپنے خرچ پر ایک کولر خرید رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ تمام بینک والے فرشتے ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑا بڑا کاریگر ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ پکڑا جاتا ہے، جبکہ دوسرے محکموں میں یہ کاریگر اپنی کاریگریاں دکھاتے رہتے ہیں اور کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ بات چونی سے شروع ہوئی تھی، وہ چونی جو گم ہو گئی اور جسے بڑی مشقت کے ساتھ تلاش کر لیا گیا۔ بینکوں کے علاوہ پاکستان میں اور بھی بے شمار محکمے ہیں جہاں چونیاں گم ہوتی رہتی ہیں اور کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ چونیاں اٹھنیوں میں بدلتی رہتی ہیں، پھر روپوں میں اور پھر لاکھوں کروڑوں میں، اور تب سڑکیں اکھڑ جاتی ہیں، عمارتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اسکولوں، کالجوں اور اسپتالوں کی عمارتیں نامکمل رہ جاتی ہیں۔ اگر ان محکموں میں بھی ایسے لوگ ہوں جو چونی گم ہو جانے پر اسے تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر ہم ایک بہتر پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔